حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا دھیان جماتے ہیں، جو جس دل کے اندر اللہ کی یاد آ جاتی ہے اس دل پر شیطان کا کوئی وار نہیں جاتا ہے، شیطان اس دل کے پاس بھی نہیں جاتا ہے، شیطان کے وار سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے لیے ذکر و اذکار کریں، نہیں تو شیطان انسان سے اسی وقت ڈرتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کی معرفت کا نور پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان کے دل میں نور تبھی پیدا ہوتا ہے جب وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے۔ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ شیطان کے شر و فتن سے ہر طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ کو سوال پیدا ہوگا کہ شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ شیطان ڈرتا ہے، شیطان ذاکر شاغل آدمی سے بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ اللہ کی معرفت پیدا ہو جاتا ہے ذکر کرنے کی وجہ سے، تو میرے بھائی پھر شیطان اس آدمی سے بہت ڈرتا ہے۔ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان نے مجھ پر حملہ کیا، انہوں نے اس کا ڈنڈی سے لکڑی سے مقابلہ کیا، لیکن شیطان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ غیب سے آواز آئی، یہ لاٹھی اور ڈنڈے سے نہیں ڈرتا ہے، بلکہ یہ جس کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہو جائے اس نورانی دل سے ڈرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب ذکر و اذکار کرے، اللہ کو خوب یاد کرے، زیادہ سے زیادہ ذکر کرے، کیونکہ ذاکر آدمی سے شیطان بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ جس کا دل جتنا زیادہ نورانی ہوگا شیطان اس آدمی سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد رہتا تھا جو ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے، اللہ کی یاد میں ہمیشہ ڈوبے رہتے تھے۔ چند لوگ ان کے پاس حاضر خدمت ہوئے اور کہا قریب میں ایک قوم رہتی ہے جو ایک درخت کی پرستش کرتی ہے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے کلہاڑا لیا اور کندھے پر رکھ کر کے چل دیا کہ آج ہم اس درخت ہی کو کاٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کی پرستش سے رک جائیں۔ جب یہ جانے لگے تو راستے میں شیطان بوڑھے آدمی کی شکل میں ملا اور کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں اس درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں جس درخت کی لوگ پرستش کرتے ہیں۔ شیطان کہنے لگا آپ فضول کے کاموں میں کیوں جا رہے ہیں؟ آپ بھلے آپ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ کا اس سے کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ لہٰذا ان کو غصہ آیا اور دونوں میں مقابلہ شروع ہوا، دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ اللہ کے عابد بندے شیطان کے اوپر غالب آ گئے اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ شیطان نے داؤ چلا، پینترا بدلا۔ شیطان کہنے لگا آپ میری ایک بات سن لیں، آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے،
جو آپ درخت کاٹنے کے لیے جا رہے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اور آپ تو اس کی پرستش بھی نہیں کرتے ہیں، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ اگر اس درخت کو کٹوانا ہوتا تو بہت سارے انبیاء کرام آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کے ذریعے اس درخت کو کٹوا دیتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ ترک کر دیں۔ لیکن عابد نے کہا نہیں نہیں، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی درخت کی پرستش کرے، لہٰذا میں اس کو آج کاٹ کر کے ہی رہوں گا۔ پھر دونوں میں لڑائی ہو گئی اور عزم مصمم کر لیا تھا انہوں نے کہ اللہ کی خاطر اس درخت کو کاٹنا ہے۔ پھر وہ شیطان پر غالب آ گئے اور اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے۔ شیطان نے ایک اور چال چلی اور پیترا بدلا اور کہا اچھا ایک بات سن لیجئے، آپ ایک غریب آدمی ہیں، آپ لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، میں ایک فیصلہ کن بات کہتا ہوں، آپ اس درخت کو کاٹنا چھوڑ دیجئے، کاٹنے کا ارادہ بدل دیجئے، میں روزانہ آپ کو 3 دینار دیا کروں گا اور آپ کے سرارے رکھ دیا کروں گا۔ آپ لوگوں کی اس سے بھلائی کر سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی بھلائی کر سکتے ہیں۔ وہ مان گئے اور چلے گئے۔ شیطان کچھ دنوں تک روزانہ 3 دینار ان کے سرانے رکھ دیتا تھا اور روزانہ وہ لے لیتے تھے۔ چند دنوں کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پھر وہ غصہ ہوئے اور کلہاڑا لیا اور کندھے پر رکھا اور اس درخت کو کاٹنے کے لیے چل دیے۔ پھر وہی بوڑھا شخص ملا، شیطان کہنے لگا پھر کدھر چل دیے؟ کہنے لگے میں اس درخت کو کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں گتھم گتھا ہوئی، لڑائی ہوئی۔ اس مرتبہ بوڑھا شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ اب اس شخص نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو شیطان نے کہا اس سے پہلے جو آپ آئے تھے خالصتاً اللہ کے لیے آئے تھے، اس لیے آپ غالب آ گئے۔ اس مرتبہ دیناروں کی آمیزش شامل تھی، اس لیے میں آپ پر غالب آ گیا۔ تو میرے بھائی، شیطان سے بڑھ کر شیطان انسان بھی بن جاتا ہے۔ دیکھیے میرے بھائی، اگر اللہ کو یاد کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، عابد بنیں گے، تو شیطان ہم پر غالب نہیں آ سکتا۔ ہم شیطان کے اوپر غالب آ جائیں گے، شیطان مغلوب ہو جائے گا، ہم اس کے وار سے محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں تو وہی ہوگا جب ہمارا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا، ہمارا دل نورانیت سے خالی ہوگا میرے بھائی، اور دنیا کا گزرگاہ بن چکا ہوگا، تو شیطان سے بڑھ کر کے شیطان انسان بن جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کتاب میں پڑھا، ایک اللہ والے نے دیکھا شیطان کو کہ وہ فارغ بیٹھا ہے، کہا کیوں چھٹی منا رہے ہو کیا؟ کہنے لگا نہیں، میرے چیلے چپاٹی بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور بہت پکے ہو گئے ہیں، میں نے ان کو گناہ کرنا سکھا دیا، اب تو میں ان سے گناہ کرنا سیکھتا ہوں۔ تو صحیح بات ہے، جب انسان اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، ذکر و اذکار سے خالی ہوتا ہے، تو انسان شیطان سے بڑھ کر کے شیطان بن جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر شیطان کے چنگل سے بچنا چاہتے ہیں تو میرے بھائی اللہ کو یاد کیجئے۔ شیطان صرف اور صرف ذاکر اور شاغل انسان سے ڈرتا ہے جس کے دل کے اندر نورانیت پیدا ہو چکا ہو، ایسے شخص سے شیطان ڈرتا ہے۔ جو باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو ہم استغفار کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔